الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ معزز حاضرین، بزرگ اور بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، یہ محفل جو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے سجایا گیا ہے، اس سلسلے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ ایک مولوی صاحب تھے، جب وہ کسی جلسے میں جایا کرتے تھے تو وہ اپنے آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے اور جلسہ چلا رہتا تھا۔ ان کی یہ عادت ہی تھی۔ تو ایک دن جلسہ شروع کیے، آنکھ بند کر پوری تقریر کیے 2-3 گھنٹہ۔ جب آنکھ کھولے دیکھے کہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک آدمی کے، تو مولوی صاحب نے اس آدمی سے کہا، بھائی سب تو چلے گئے ہیں، تم کیوں بیٹھے ہیں؟ تم بھی چلے جاتے۔ تو اس آدمی نے کہا، مولوی صاحب کیا کروں، میں تو پھنس گیا تھا۔ میں کیا پھنس گیا تھا؟ مولوی صاحب میں اس انتظار میں تھا کہ آپ کب مائک چھوڑیں گے کہ میں مائک کھول کے لوں گا، کیونکہ سب تو غائب ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میری وہ عادت نہیں ہے کہ آنکھ بند کر تقریر کروں، تو اس لیے میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ گھر والے جس مقصد کے لیے جلسے کا انعقاد کیے ہیں تو اس جلسہ گاہ میں جلسہ میں خود تشریف لے کر آئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ محفل اللہ اور اس کے رسول کے نام سے سجایا گیا ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے اور شریک ہونے والوں کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب یہ محفل سجایا جاتا ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب یہ محفل ختم ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کے پاس میں جو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں تو باری تعالیٰ کے پاس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتے تم کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آیا ہو؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں سے کدھر سے میرے فرشتے آئے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتے تم کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہم ایک ایسے محفل سے آ رہے ہیں جہاں تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا تھا، جہاں دین کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں قرآن کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں حدیث کی باتیں ہو رہی تھی، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، کہتا ہے اے میرے فرشتے تم گواہ رہو، اس محفل میں شریک ہونے والوں کی میں مغفرت فرما دوں گا۔ اب فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ سب کی نیت برابر نہیں تھی،
آ گیا تھا صرف رشتہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے، اگر میں اس کے جلسے میں نہیں جاؤں گا وہ میرے جلسے میں نہیں آئے گا، اگر میں اس کے شادی اور بیاہ کے محفل میں نہیں جاؤں گا وہ بھی میرے گھر میں کسی کام کاج ہوگا وہ نہیں آئے گا۔ کوئی تو آیا تھا چائے اور پان کی غرض سے، کوئی تو آیا تھا کھانے کی نیت سے، کوئی تو آیا تھا رستے میں جا رہا تھا، دیکھا کہ یہاں جلسے جلوس کا محفل لگا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتے تم گواہ رہو اس محفل میں، چاہے کسی بھی نیت سے آئے لیکن ایسے محفل میں شریک ہوا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں قرآن کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں حدیث کی باتیں ہو رہی تھی، ایسے محفل میں شریک ہوا ہے تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کیا ہے، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احبنی اتبع سنتی ومن اتبع سنتی کان معی فی الجنہ۔ آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے سنت کی اتباع کرے، اب سنت کسے کہتے ہیں، جو شخص آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا اس کا ثواب، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی یہ دیں گے کہ وہ جنت میں آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مر مٹتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے تھے فوراً کر گزرتے تھے، اس میں چوں چرا نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہیں، صحابہ اکرام سے کہتے ہیں میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک قدم مسجد کے دہلیز کے اندر رکھا تھا اور ایک قدم مسجد کے دہلیز کے باہر رکھے تھے، اسی عالم میں بیٹھ جاتے ہیں اور گھسٹتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچتے ہیں۔ آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھسٹتے ہوئے میرے پاس میں آ رہے ہیں، تو آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے صحابی یہ عبد الرحمن ابن عوف تمہیں کیا ہوا، تمہارے پیر کے اندر تو کیا چوٹ آ گئی ہے، کیا تمہارے پیر کے اندر پیر میں زخمی لگ گئی ہے، کیا تمہارے پیر خراب ہو گئے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے چہیتے رسول، آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے حبیب، نہ میرے پیر کے اندر چوٹ لگی ہے، نہ میرا پیر خراب ہوا ہے، نہ میرے پیر میں کسی قسم کا زخمی ہے، بلکہ میرے کان میں یہ آواز ٹکرائی، آپ نے کہا اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کے اندر اتنی مجال نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف آپ کی باتوں کو سنیں اور عبد الرحمن ابن عوف کے کانوں میں آپ کی بات ٹکرائے اور آپ کی باتوں کی خلاف ورزی کرے، تو اسی عالم میں بیٹھ کر چلے آتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، وہ تھے کیا لوگ تھے وہ جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے وہ جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک پیش کیا ہے من احبنی اتبع سنتی، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے میری سنت کا اتباع کرے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ شادی کے محفل کے نام سے جلسہ جو ہے سجایا گیا ہے۔ آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، لیکن جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، جو رسم ہم نے اختیار کیا ہے، وہ آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں ہے۔ جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے
تو اس میں خطیب نکاح پڑھانے والا قاضی یا خطبہ دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اس کے اندر ڈرایا گیا ہے، خوف دلایا گیا ہے۔ نکاح بہت آسان چیز ہے، لیکن ہم نے اس آسان کو سخت بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، حدیث میں بھی آتا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا سے پہلے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، سبھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم جب جوان تھے 10-100 کلومیٹر سائیکلنگ کر لیا کرتے تھے۔ ابھی تم کیا کرتے؟ ابھی تو تم کچھ کر نہیں پاتے۔ ہمارے بڑے مربی بڑے ہمیں جو ہے ڈائلیگ دیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ان کو یہ احساس ہے کہ جوانی ہماری ختم ہو گئی ہے، جو کام آدمی جوانی میں کر لے گا بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اسی طرح حیات کا قبل موت، آدمی اپنے زندگی کو غنیمت جانے موت آنے سے پہلے۔ جو کام آدمی اپنے زندگی میں کر لے گا مرنے کے بعد میں نہیں کر پائے گا۔ نہیں، آپ نے سنا ہے کہ رام کشن پور میں کوئی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر پھر آ گیا ہے کھیت میں ہل جوتنے کے لیے؟ کیا سنا ہے؟ یا جو ہے گھر میں پھر آ گیا ہے کام کاج کرنے کے لیے؟ نہیں، جس نے قبر کا منہ دیکھ لیا ہے وہ دیکھتا ہی رہے گا، ادھر ہی دیکھتا رہے گا، دوبارہ ادھر نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، وقت کی قدر کریں۔ جو وقت باقی رہ گیا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالی ایک مچھلی کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں صرف آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور شریعت پر چلنے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں بچائیں گے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک مچھلی اچھی لگی، اسے خریدتے ہیں، خرید کر لاتے ہیں، گھر میں پکاتے ہیں، اور اس نیت سے لاتے ہیں کہ اسے آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائیں گے۔ جب اس کو کاٹ کر تنور میں بھونتے ہیں، پکاتے ہیں، نہیں پکتی ہے، جیسے کہ ویسے رہتی ہے۔ عجیب واقعہ ہے۔ تو اس مچھلی کو لے کر جاتے ہیں آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے بازار سے ایک مچھلی خریدا اور اسے میں نے یہ نیت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا پکا کر، لیکن جب میں اسے آگ میں بھونتا ہوں نہیں جلتی ہے۔ آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا ہے۔ آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ ابو بکر، اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ جس وقت اسے پکڑا گیا ہے یہ مجھ پر درود بھیج رہی تھی۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، جب ایک مچھلی کو اللہ تبارک و تعالی آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے جہنم کے آگ سے نجات فرما دیتے ہیں، کیا ہم جب آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور شریعت پر چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے نجات نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے،
شرط ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، شرط ہے کہ ہم قرآن والے بن جائیں، شرط ہے کہ ہم حدیث والے بن جائیں، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے نجات دے دے گا۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کیا، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اتبع سنتی، میری سنت کا اتباع کرے۔ آج ہم برائے نام کہتے ہیں ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم تو حدیث پر چلنے والے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ لفاظی زبان سے نہیں چلے گی، زبان سے بہت سارے لفاظی کرتے رہتے ہیں، زبان کی لفاظی نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی زبان پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے اعضاء اور جوارے گواہی دیں گے کہ تم نے کیا کیا کام کیا تھا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا اتباع کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم کامرانی چاہتے ہیں، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا اتباع کریں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے سہنے کا سب طریقہ بتلا دیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر کوئی بیت الخلا جاتا ہے، دعا پڑھ کر جاتا ہے، اور بیت الخلا سے نکلتا ہے ساتھ میں دعا پڑھ لیتا ہے، میرے بھائی اور بزرگوں، جتنا دیر اس بیت الخلا میں رہا ہے وہاں بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں۔ اللہ بندوں کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کیسے میں اس کی مغفرت فرما دوں، لیکن بندہ بہانہ نہیں ڈھونڈتا ہے، بندہ تو دوسرا بہانہ بناتا ہے، کیسے میں مسجد سے دور رہوں، اوہ میرا کمر پکڑ لیا تھا، میرا پیر گھٹنا پکڑ لیا ہے، 10 کلومیٹر سائیکلنگ کر لیتا ہے، جب مسجد کو آتا ہے، مسجد کو بلایا جاتا ہے، کہتا ہے میرا پیر پکڑ لیتا ہے، میرا کمر پکڑ لیتا ہے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ تمہارے کرتوت کو جانتا ہے، تو ہم بہانہ نہ بنائیں، بلکہ مسجد کو آباد کریں۔ اگر ہم بہانہ بنائیں گے تو کہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میرے بھائی اور بزرگ، اللہ بڑے ہیں، اللہ کا فرمان بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ شدید، بے شک تیرے رب کا پکڑ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ بہانہ بنا کے مغفرت فرما دیں گے، لیکن ہم تو کم سے کم بہانہ بنائیں مسجد آنے کا، ہم تو کم سے کم بہانہ بنائیں سنت اور شریعت پر چلنے کا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک آدمی اللہ کے پاس میں پیش ہوگا، اس کے سامنے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر تا حد بصر، جہاں تک نگاہ کام کرتا ہوگا وہاں تک اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا میرے محافظین فرشتوں نے، لکھنے والے فرشتوں نے کیا غلط لکھا ہے؟ وہاں کہاں پھانک سکے گا، وہاں کہاں جھوٹ بول سکے گا؟ کیا نہیں باری تعالیٰ، انہوں نے صحیح لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے۔ پھر اللہ مہربان ہیں، اللہ رحم و کرم کرنے والے ہیں، تو اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ان صغیرہ گناہوں جو ہے، جو بھی ہے، میں اس کے بدلے جو ہے نیکیاں دیتا ہوں۔ میں ان گناہوں کے بدلے کیا کرتا ہوں؟ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ جب ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا تو پھر یہ بندہ پھر بول اٹھے گا
اے باری تعالیٰ یہ تو آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بندہ بڑا حریص ہوتا ہے. الانسان حریص فی ما منع کہ انسان کو جو ہے انسان اس چیز کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روکا جائے. تو میرے بھائی اور بزرگوں تو پھر یہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ آپ نے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو ہے کچھ گناہوں کے عوض جو ہے آپ نے مجھے کیا نیکیاں دیے ہیں. اے باری تعالیٰ میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. تو وہاں پر بھی جو ہے کیا کرنے لگے گا اللہ لالچی کرنے لگے. تو میرے بھائی اور بزرگوں اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحم و کرم کرنے والے ہیں اتنے مہربان ہیں کہ ہمارے سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیتے ہیں, لیکن ہم کیسے آدمی ہیں, ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں, ہم کیسے نبی کے امت ہیں کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اپناتے نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں شادی ہو عقیقہ ہو ختنہ ہو ہر معاملے میں ہمیں جو ہے نبی کا سنت اپنے ہاتھ سے نہ میٹے. ہم یہ کوشش کریں کہ ہم آقا مدنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنی بات سنے ہیں اور جتنی بات علماء حضرات سے سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے جائز ضروریات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے اور مقاصد حسنہ میں کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.